علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الرحیم سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت۔ یہ آیت بہت جامع ہے، ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کئی موضوعات اور اللہ کے احکام سمٹ آتے ہیں۔ امر سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے اللہ کے نبی آپ ان کو اس قرآن کتاب میں سے تلاوت کر کے سنائیں۔ تو پتہ چلا کہ مومن کی جو غذا ہے، سب سے بڑی غذا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس کی غذا یہ کتاب نہ رہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بس بقیہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، دین کے نام پر بھی پڑھنی ہیں۔ اگر وہ چیزیں پڑھنی بھی ہیں دین کے نام پر تو وہ اللہ کی کتاب کے تابع رکھ کے پڑھی جائیں، اللہ کی کتاب کے معاون علوم کے تک پڑھی جائیں، تو پھر ان کا فائدہ اور اس کی برکات ہے۔ سب سے پہلے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کے ایمان کو بڑھائیں، ایمان کی کیفیات میں تبدیلی لانے کا سبب ہی اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ مختصراً یوں کہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان نہ اللہ کا کوئی حکم پامال ہو اور نہ اللہ کے بندوں کے حق تلفی ہو۔ اگر یہ کر لی تو یہ اقیم الصلاۃ ہے، اگر یہ نہیں کیا تو یہ صلح ہے۔ یہ نماز کا پڑھنا ہے، نماز کا قائم رکھنا نہیں۔ قائم یہ کردار کے ساتھ ہوگی، ایمان کی کیفیات کے ساتھ ہوگی، معاملات درست رکھنے کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرما دیا۔ پہلے حکم دیا نماز کا قائم کرنے کا، اب نماز کا ایک فائدہ، ایک ثمرہ اور اس کے دو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب نماز خالص اللہ کا حق ہے، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ سے تعلق کا ایمان کے بعد جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی عبادت ہے، اور جامع عبادت ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان سب کی جامع نماز ہے، اور جتنی مالی عبادات ہیں ان سب کی جامع زکوٰۃ ہے۔ اب یہاں جو حق اللہ تھا، اللہ کا جو حق تھا، اس کو بندوں کے حق سے جوڑ دیا گیا۔ کیا اقیم الصلاۃ؟ اب فرمایا کہ جو نماز ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو آخرت میں فائدہ ہونا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ بندوں میں، سوسائٹی میں، افراد کو کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا۔ سیکس کے حوالے سے خصوصاً اس کی زبان، اس کے تبصرے اگر رکتے نہیں ہیں تو وہ نمازی ہے، مصلی ہے، وہ اللہ کا مطلوب بندہ نہیں۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے ان الصلاۃ، کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے سے اپنی زبان کو روکیں، اور خصوصاً یہ جنسی حوالے سے جس طرح ہم خواتین پر تبصرے کرتے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہے، قابل اصلاح ہے۔ یعنی آج سورہ احزاب قاری صاحب نے پڑھی، اس میں بھی فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں میں شرم اور حیا پیدا کرو، پھر کہا عورتوں کو۔ تو جو مرد ہے پہلے اس کے اندر حیا آئے گی، اس کی نگاہ کے اندر اگر بے باکی ہے، اگر اس کی نگاہ اس کے شرم و حیا کے برمے کی طرح، تیر کی طرح کھبتی ہے اور تصور میں اپنی جنسی خواہشوں کی تسکین کرتی ہے، تو یہ مرد اسلام کا مطلوب مرد نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے عورتوں کو حکم بعد میں ہے، مردوں کو حکم پہلے۔ ہمارا سارا زور عورتوں پر ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کریں، وہ یہ بھی کریں، اور ہماری بے باک نگاہیں، بے شرم نگاہیں، بے باک تبصرے، اس کی کوئی روک نہیں۔ اور یہاں پر پایا کہ نماز حق تو اللہ کا ہے، لیکن اس کا جو معیار ہے پرکھنے کا وہ تنہی عن الفحشاء، تمہاری زبان کسی کے اوپر تہمت لگانے سے رکی ہے کہ نہیں رکی، جنسی تہمت لگانے تو۔ اس لیے یہ نماز اخلاق کی تعمیر کرتی ہے، کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے۔ اور والمنکر،
اخلاقی برائیوں کو بھی دور کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا جو مومن ہے اگر اس کے اندر جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دو نمبری ہے، عیاری ہے، بے وفائی ہے، تو چاہے یہاں اتنا بڑا محراب پڑا ہوا ہو، وہ مصلی ہے، وہ اللہ کا مطلوب نمازی نہیں ہے۔ مصلی کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فویل للمصلین سورۃ الماعون میں فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنے نماز کے انسانی، معاشرتی، سوسائٹی کے اور سماجی تقاضوں سے بالکل غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ دین فروشی کرتے ہیں، ہم نیک بڑے ہیں، ہماری داڑھی ہے، ہمیں ہدیے دیں، ہمارا احترام کریں، ہم جو دو نمبر کام کریں آپ اس کا دفاع فرمایا کریں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے اخلاق کی قبض ظرفی کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پتہ چلا جو سچا نمازی ہے وہ کم ظرف نہیں ہو سکتا، اور کم ظرف کبھی مقبول نمازی نہیں ہو سکتا۔ کیسے اللہ پاک نے جوڑ کے رکھ دیا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کو ضرورت کی چیزیں ہوں دینا، کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، بس نیوی نیوی پا کے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، سوسائٹی سے بیگانہ ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کو مطلوب ہوتی تو اللہ یہاں فرماتے ہی نہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔